میں بالکل کہتا ہوں کہ ہم بالکل بابی ہیں، ہم بابوں والے ہیں، بالکل ہمارا تعلق ہے. سمجھ آ رہی نا جی؟ کیونکہ بابے سے جس نے سب سے پہلے نفرت کی تھی نا، بابے سے وہ شیطان بنا تھا. باب آدم سے اس نے نفرت کی تھی. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اگلے دن ایک کلپ یوٹیوب پہ آیا ہوا، ایک بریلوی مولانا، وہ کہتے ہیں کہ ہم بابوں کے ماننے والے ہیں، ہم بابی ہیں. وہ سنا ہے جی کلپ؟ اور پھر کہتے ہیں جی بابے کا جس نے سب سے پہلے انکار کیا تھا نا وہ شیطان تھا. میں بالکل کہتا ہوں کہ ہم بالکل بابی ہیں، ہم بابوں والے ہیں، بالکل ہمارا تعلق ہے. سمجھ آ رہی نا جی؟ کیونکہ بابے سے جس نے سب سے پہلے نفرت کی تھی نا، بابے سے وہ شیطان بنا تھا. باب آدم سے اس نے نفرت کی تھی. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. اللہ کے بندو، شیطان نے تو آڈے بابے کا انکار نہیں سی کیتا، اس نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا تھا. اللہ کے ریپریزنٹیٹو کی عزت کرنے سے انکار کیا تھا. اس نے کسی ایسے بابے کا انکار نہیں کیا تھا جس نے خود سے ہی دعوی نبوت کر دیا ہو. یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا آیا نا داڑ تلے ہوں، تو چشتی رسول اللہ والے بابے کو تم مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں ہم بابی ہیں. تو پھر بول تیرا کلمہ ہے یہ. نہیں، وہ بابا جی ذرا خاص حالت میں تھے نا اس وقت، انہوں نے ٹون سن نہیں اے ذرا مرزوبیت علی کیفیت، پاگل ہے. ہاں پاگل کہہ لو، کلندر کہہ لو، مرزوب کہہ لو، تو سیدھی طرح کو پاگلوں نو مان رہے ہو تسی. ہاں پاگل مان لیں، ہم بھی معاف کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، جب حضرت عمر ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر حد جاری فرمانے لگے تو حضرت علی نے انہیں روک دیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے اپنا قلم اٹھا لیا. مجنون شخص یہاں تک کہ اس کی عقل واپس آ جائے، دوسرا سویا ہوا شخص یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، تیسرا نابالغ شخص یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. اور یہ حدیث مرفوع بھی رسول اللہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن ابن ماجہ میں مولا علی نے روایت کی ہوئی ہے. تو بالکل اگر آپ اپنے بزرگوں کو مجنون اور پاگل ڈکلیئر کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ انہیں معافی دے دینی چاہیے، پر قائم رہنا نہیں اس گل ہوتے کہ وہ پاگل تھے. نہیں، یہ پاگل پن ذرا اور ہوتا ہے. اللہ کی محبت میں، عشق میں اگر کوئی اس طرح ڈوب جائے، آپ تو اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے. جی سرکار، ہم سمجھتے ہیں، تصوف کی ساری ٹرم سمجھتے ہیں. آپ نے جو تصوف میں یہ ساری ٹرمز دی ہوئی ہیں، فنا فی اللہ والی، اور اس کی بنیاد پہ آپ کے ایک بابے نے ان الحق کہا ہوا ہے، منصور الحاج نے. ہاں، اور بابا بایزید یعنی یزید دے ابا جی دعویٰ امام جعفر دے مرید ہونے دا تے کنیت ابو یزید بستامی. ہاں، کیسا پھڑیا میں انہوں، کتنے دماغ گیا میرا. اور بیعت امام جعفر سے ڈائریکٹ نہیں ہوئے، ان کی قبر پہ جا کے ہوئے. ان کی وفات کے کئی سال بعد تو پیدا ہوئے ہیں بایزید بستامی. چلو جی، قبر پہ بھی ہو گئے بیعت. ہم آج اپنی کنیت ابو یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جڑا ڈائریکٹ مرید ہے انہیں کیوں رکھی ہے؟ ٹائم قیامت تک دے جواب دینا اس گل دا. جی یزید صحابہ کے بھی نام ہے، اور چھڑ دو. چلو تسی صحابہ دے نا یزید کی نسبت سے آپ اپنے مولویوں کی کنیت، یا تو اپنی کنیت آج رکھ نا ابو یزید، میں مانوں پھر تجھے. اپنے بیٹے کا نام بھی رکھ یزید، پھر میں مانتا ہوں کہ تو صحابہ کا ماننے والا ہے. جی میں نے یزید ابن معاویہ کی نسبت سے نہیں، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نسبت سے رکھا ہے. رکھنا، جڑا بڑھنا جواب دیتا، اور رکھ کے جواب دو. رکھو اپنی کنیت ابو یزید، تاکہ تھوڑے منڈے جدو جان نہ سکول ہی تے لوگ کہنا یزید آ گیا جے. ہاں، تو جدو تو موٹر سائیکل تے، ویسے موٹر سائیکل پہ تو نہیں، تم لوگ تو گاڑیوں پہ اپنے بچے لینے جاؤ تو کوئی یزید ابا آ گیا ہے، اے آ گیا جے ابو یزید. ایک او ابو یزید بستامی تے اے ابو یزید مولوی.
کہانیاں جی بابے کو نہیں مانتے جی بابے اے جی بابے تواڈے سامو انہاں نوں منو آپ کو یہ بابے مبارک ہوں او جی خاص حالت میں تھے مرید سے دیکھیں بعد میں انہوں نے کلمہ صحیح بھی پڑھایا جی دیکھو نہیں بھائی پڑھایا نہ اس طرح نہیں ہوتا ہم نے اب فقہ بھی آپ کو سکھانی ہے اگر کوئی کلمات کفر بولے تو سب سے پہلے وہ اپنے کفر سے توبہ کر کے خود مسلمان ہوگا چاچی بھی واپس لے کے آئے گا چاچی فارغ ہو گئی ہاں کلمات کفر بلوانے والے کی بیوی فارغ چاچی گئی چاچو جی پہلے چاچی نال نکاح دوبارہ کرو اس تو بعد آپ جا کے کسی اور پیر صاحب سے مرید ہوں تاکہ آپ کی چین رسول اللہ تک جڑے کیونکہ بیعت بھی ٹوٹ گئی پھر آپ اس کو مرید کریں گے تو یہ تو کچھ نہیں کیا تو رجوع کہاں سے ہو گیا ان کا انہوں نے اس میں یہ بھی نہیں بولا کہ میں نے کفر کہلوایا تھا آپ کو تو کہتے ہیں جی کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا تو قادیانی ہو جاتا ہے تو آڈے بابے سچی مچی پڑھواون او قادیانی نہ ہون اچھا اب نیا ایک مارکیٹ میں ورژن آیا کہ نہیں جی یہ کتاباں چینج ہو گئی ہیں آئے نا داڑھ تھلے ہون ہاں تو سرکار 10 سال پہلے تو آپ لوگ اہل حدیثوں کے ساتھ چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ مناظرے کر رہے تھے خواجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں اس ٹائم تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں یعنی یہ کوئی مجدد آیا مجھے لگتا ہے آپ کے اندر جس نے آپ کو بتایا کہ آپ کی کتابیں چینج ہو گئی ہیں ظاہر ہے کسی نے آگے بتایا ہوگا اعلیٰ حضرت نے تو نہیں بتایا اعلیٰ حضرت نے تو اس کتاب کی تعریف کی ہے سبع سنابل کی اور فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ سبع سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہوئی ہے اور اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے یعنی سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا انکلوڈنگ اعلیٰ حضرت کا انہیں نہیں پتا چلا کہ وہ اتقام پہ ایسی اور وہ کہہ رہے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے سبع سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اچھا سبع سنابل کے اندر بڑا زبردست جملہ لکھا ہوا ہے پتہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں پھر چشتی صاحب کہنے لگے میں کون ہوں میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں تو وہ کہتا ہے اہل حدیث کو مناظرے میں کہ کہتا ہے دیکھو تم نے اگلا جملہ نہیں پڑھا کہ وہ تو اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام مان رہا ہے ٹھیک ہے ایک بدلے تھلے کمنٹس کی تو واقعی کمینہ غلام ہی نکلیا ایک کمینے نہیں کہا میں اپنے نام کلمے پڑھانا واقعی بڑی کمینگی حرکت کی تھی یہ تو واقعی تو کمینہ غلام ہی ہے ٹھیک ہے کمینے والی کام کیتے ہی نا اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے کبھی اپنے ناموں کا کلمہ پڑھایا حالانکہ وہ تھے جن کی اطاعت کا حکم تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد کے اندر سنن ابن ماجہ میں مشکات میں بھی حدیث موجود ہے تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اس وقت تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ جس طرح میں بابے داڑھ تھلے لے رہے او والا داڑھ یہ محاورہ تھا پوری دنیا میں بولا جاتا ہے محاورے آلموسٹ ایک جیسے ہیں داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعات سے بچنا تو جن کی اطاعت کا حکم ہے انہوں نے تو کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے کلمہ نہیں پڑھایا کسی طرف سے نہیں بچتے سوائے اس کے کہ یہ معافی مانگے اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی بھی معافی مانگے اور کہیں کہ ہم وہ بد نصیب اولادیں ہیں جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوت بھگتنے پڑ رہے ہیں جس طرح کہ اکثر ہوتا ویسے الٹ ہے کہ اولاد کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں ہم وہ بد نصیب روحانی اولادیں ہیں یا شیطانی اولادیں تو نہیں میں کہتا کہ جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے جو وہ کام ڈال کے گئے ہوئے تھے بڑے فخر سے آگے کہہ رہا ہے جی ہاں میں بابی ہوں بابی ہیں تو پھر ٹھیک ہے من کہ تو اس بابے کا ماننے والا ہے جس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے تو اس بایزید کا ماننے والا ہے جس نے کہا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی کشف المحجوب میں ایک اور بابے نے نقل کیا تذکرۃ الاولیاء میں بھی دوسرے بابے نے تیرے نقل کیا اور جھوٹی تعویل کی کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا استغفر اللہ
یہ عقیدہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی نہیں ہے ہمارا کہ رسول اللہ کے منہ سے اللہ بولتا تھا. ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرتا ہے. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. تو یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی کرتا ہے. نبی علیہ السلام کے منہ سے بھی اللہ نہیں بولتا, بلکہ وہ وحی الہی کی تائید سے بولتے ہیں. اور تم اپنے بابوں کا دفاع کر رہے ہو کہ جی وہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا, اس لیے انہوں نے کہہ دیا میں پاک ہوں, میں پاک ہوں, میری شان بڑی بلند ہے. اور پھر اس پہ تو تم باطل تعویلات کرو گے, جی انا الحق ہو گیا, سبحانی ما اعظم شانی ہو گیا. دیکھیں یہ اللہ کی محبت میں پاگل ہوتے تھے, مجذوب ہوتے تھے, کلندر ہوتے تھے, کیونکہ دیکھیں نا جی وہ کہا جاتا ہے نا جی کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں, ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. اور بڑے فخریہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ منصور الحاج نے کہا تھا انا الحق, اور بایزید نے کہا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شانی. اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا انا محمد, ہم انہیں کافر کہتے. تو سرکار چشتی رسول اللہ کیا ہے؟ اگر نہ سمجھ آئے تو پھر تم سے پوچھوں گا کہ اشرف علی تھانوی دیوبندی رسول اللہ کیا ہے. اتنے تو فوراً کھڑا فتویٰ آئے گا, او جی ہوتی انہوں نے کفری کلمے نو انڈورس کر دیتا. یہ کیسا دماغ ہے جو الامداد رسالے کے کفر کو تو کفر مان رہا ہے, اور حشر بہشت کے فواد السالکین کے رسالے میں کفریات کو کفر نہیں مان رہا. اور یہ کوئی آج سے نہیں, سے پہلے بھی ہے. شبلی رسول اللہ بھی ہے جی, ہاں جی شبلی پتہ ہے تو کون ہے؟ اے شبلی وہ پی ٹی آئی شبلی فراز صاحب نہیں, ہاں ایک پرانا ایک شبلی ہے. شبلی جنید بغدادی کا پیر ہے جی, جو کہ خود داؤد تائی کے مرید تھے اور وہ حبیب العجمی کے مرید تھے. اے پوری تصوف دی چین چل دی ہے نا. شبلی رسول اللہ بھی لے کے آیا ہے, وہ بھی حشبیش میں, وہ 8 جنتیں جو کتاب. تو سارے اپنے اپنے حصے میں پوری نیک نیتی کے ساتھ ہر بزرگ نے اسلام کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی ہے. کہتے جی نیتا تو نیت شک ہے, کوئی شک نہیں جی, یقین ہے کہ پوری نیک نیتی نال کام پایا انہوں نے, لیکن کام پات چھڑا ہے. تو کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے, رسول اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. تو ہم کیا کہتے ہیں, رکو ذرا, صبر کرو, یہ جتنا کچھ ہم بتا رہے ہیں یہ تو رسول اللہ کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے انہوں نے. چشتی رسول اللہ کیا ہے, نہ سمجھ آئے تو اشرف علی رسول اللہ کو یاد کر لینا, پھر سمجھ آ جائے گی تمہیں. جی سبحانی ما اعظم شانی تو اللہ کے بارے میں بات کی ہے نا. سرکار تذکرۃ الاولیاء میں آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا, ویسے پوچھنے والا بھی کتنا ڈنگر سی, انہوں نے منگنے والے سارے ڈنگر, کہ حضرت بتائیں کہ قیامت والے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ انہوں نے کہا میرے جھنڈے. دیکھو اندازہ کرو, وہ بازید کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, نعوذ باللہ. اور اس میں بھی بات ختم نہیں, آگے اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, نعوذ باللہ. پہلی گل ہے پوچھنے والا بھی ڈنگر, دسنے والا اس تو بڑا ڈنگر, کہ قیامت والے دن کیا ایک سے زیادہ جھنڈے ہوں گے؟ اللہ کا جھنڈا تو ایک ہوگا. اچھا اس کی تعویل وہ بتایا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی دیکھیں بازید نے جو کہا نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, تو چونکہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا نا, تو اللہ کا جھنڈا تو محمد سے بڑا ہی ہوگا. کتنا انہوں دا دماغ کام کردا جی شیطانی. اوے تہاڈا شیطانی بنو امیہ والا دماغ اتنے نہیں پہنچتا جتوں میرا رحمانی دماغ شروع ہونا ہے. ادھر جواب میرے کول ہے کہ قیامت والے دن کیا 2 جھنڈے ہوں گے, ایک اللہ کا اور ایک اس کے رسول کا؟ ایک ہی جھنڈا ہے, لواء الحمد, اللہ کی حمد کا جھنڈا, جو رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, انا سید الاولین والآخرین, میں سردار ہوں جتنے گزر چکے اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں ان کا. کیوں؟
کہ میں اللہ کے حضور ان کا خطیب بنوں گا، جب کوئی ان کی طرف سے سفارش نہیں کر سکے گا، میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ شفاعت کا دروازہ مجھ پہ کھولے گا۔ پھر صحیح مسلم میں جس شان سے احادیث آئی ہیں نا، اور مزے کی بات، ان کا جو ابا ہے باجزید بستامی، وہ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور اس کا نام ہے باجزید تیفور بن عیسیٰ البستامی، بعض بستامی بھی پڑھتے ہیں، بعض بستامی بھی۔ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور کنیت ہے ابو یزید، اور ہمارا امام اس کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ بھی سیم اسی سن 261 میں فوت ہوئے ہیں۔ ایک ہی زمانے میں ایک بندہ رسول اللہ کی عزت پہ ڈاکے مار رہا تھا اور دوسرا اپنی زندگی رسول اللہ کے دفاع میں گزار رہا تھا۔ کہتے ہیں ہم بابوں کو نہیں مانتے، اوے توڑے بابے نہیں مانتے، اور ہمارے بابے وہ ہیں کہ آپ کے بابوں کی جرت نہیں کہ ان بابوں کا انکار کر دیں۔ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے بابے یہ ہیں امام بخاری، امام مسلم۔ توڑے بابے کون جانتا جے؟